الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان المبارک تقریباً گزرنے کو ہے، ختم ہونے کو ہے. ہماری زندگی میں یہ مہینہ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا، آ کے چلا گیا، اور اب ایک مرتبہ دوبارہ آیا ہے اور پھر اسی طرح سے چلا جائے گا. اس مرتبہ رمضان سے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. احتساب کی صدا آج ہر جگہ لگائی جاتی ہے. حکمرانوں کا حساب ہونا چاہیے، کس نے کیا کھایا، کتنا کمایا، قوم کی کیا خدمت کی، سب حساب ہونا چاہیے. لیکن اپنے احتساب، اپنے حساب کی طرف ہم میں سے کوئی بھی توجہ نہیں دیتا. حالانکہ دوسرے کا اگر حساب نہ لیں تو قیامت میں اللہ تو حساب لے لے گا. ہم اگر اپنے حکمرانوں کو چھوڑ دیں، ان سے حساب نہ لیں، تو قیامت میں اللہ نے تو لینا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دیں، اس سے حساب و کتاب نہ لیں. فرعون جیسے طاقتور بادشاہ اور حاکم کو اللہ نے نہیں معاف کیا، نہ چھوڑا، تو ہمارے کمزور حکمرانوں کو کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ ان سے کیسے حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ لہذا یہ کام تو ہونا ہی ہے. لیکن جس کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے وہ ہے اپنا احتساب، اپنا حساب. کیونکہ انسان جتنا اپنا خیر خواہ ہوتا ہے اتنا کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا. یہ انسان کی فطرت ہے. ہر آدمی چاہتا ہے پہلے میں، دوسرا دوسرے نمبر پہ. لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہم، کس میں دوسرا پہلے اور میں بعد میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم حساب و کتاب کر کے، اپنا احتساب کر کے پھنس جائیں گے. اور ظاہر پھنسانا انسان دوسرے کو چاہتا ہے، خود کوئی نہیں پھنسنا چاہتا. میرا خیال ہے شاید سمجھ میں نہیں آ رہی بات. احتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں سامنے والے سے، ہاں بھائی کتنی چوریاں کی، کتنے جرائم کیے، کیا کچھ کرتے رہے ہو، گواہ پیش کیے جائے اس پہ، تو ظاہر ہے وہ پھنس جائے گا. جرائم کا اقرار کرے گا تو پھنس جائے گا، اس کی ذلت ہوگی. اور پھنسنا کسی کو پسند نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے دوسرا پھنسے، میں بری الذمہ رہوں. یہ بھی انسان کی ایک قسم کی طبیعت ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑی ہم سے غلطی ہوتی ہے. وہ غلطی یہ ہے کہ ہم حساب و کتاب کو سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان پھنس جاتا ہے. حالانکہ پھنستا وہ ہے جس کا حساب و کتاب دنیا میں نہیں لیا جاتا. کیونکہ جس کا دنیا میں ہو گیا آخرت میں نہیں ہوگا. جس کا دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں پھنسے گا. وہ دنیا میں اگر محاسبہ نہیں کیا، اپنا احتساب نہیں کیا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، اپنے اوپر خود سے سزا جاری نہیں کی، تو یہ کام پھر بعد میں ہوگا، اور بعد میں بہت ہی خطرناک احتساب ہوگا. دنیا میں حساب اور سزا ہلکی ہے، اللہ نے ہلکی سزا رکھی ہے.
آخرت میں بہت زیادہ رکھیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کسی مسلمان کو بخار میں مبتلا کرتے ہیں، تو بخار کی جو آگ ہے، بخار کی جو گرمی ہے، یہ گرمی بھی انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے. لہذا بخار مسلمان کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر دنیا میں بخار نہ ہو اور آخرت میں معافی تلافی ہو گرمی سے، تو وہاں کی گرمی جہنم کی آگ ہے. آخرت میں بھی مسلمان جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ سے ان کے گناہ جھڑیں گے، معاف ہوں گے. جتنا عرصہ لگے معافی میں اتنا عرصہ جہنم میں پڑے رہیں گے. موازنہ کر لے، مقابلہ کر لے، یہاں کی گرمی بخار اور وہاں کی گرمی آگ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو بخار میں مبتلا کیا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم کی گرمی سے اس کو بچایا جاتا ہے. اتنے حصے کا عذاب اللہ نے دنیا میں دے دیا اسے. یہاں کتنا تھوڑا اور وہاں کتنا زیادہ. اس لیے خوش قسمت انسان وہ ہے جسے گناہوں کی سزا یہی مل جائے، وہاں نہ ملے، اور بدقسمت وہ ہے جسے یہاں کچھ نہ ہو، گناہ بھی کرتا رہے اور خوش و خرم زندگی بھی گزارتا رہے. لوگ کہتے ہیں یہ آواز اگر اس کی ذرا تیز کر دے، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، تو اسپیکر کی آواز ذرا بڑھا دے تاکہ مجھے گلے پر زیادہ زور نہ دباؤ نہ ڈالنا پڑے. رمضان کے آخری عشرے میں تو بیانات ہی بیانات ہیں، اور افطاری میں بعض دفعہ آدمی کوئی ایسی اوٹ پٹانگ قسم کی چیز کھا لیتا ہے، کیونکہ بہرحال دل تو ہر ایک کا کرتا ہے. پرہیز کون والا افطاری میں کرے. اور میرا گلا ایسا ہے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی چیز برداشت کرتا نہیں ہے. کھٹائی کا نام سن کے کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. اس لیے کل میں نے دوا کھائی تھی تو کچھ گلا کھلا ہے میرا، ورنہ کل تو بالکل ہی بیٹھ گیا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں اللہ نے سزا بہت تھوڑی رکھی ہے. اگر ایک شخص گناہ کرتا رہے، بدنظری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نمازیں ضائع کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا کاروبار بھی پھل پھول رہا ہے، نہ اسے کوئی بیماری آتی ہے، نہ اس سے کوئی حادثہ لاحق ہوتا ہے، عزت بھی روز بروز بڑھتی چلی آ رہی ہے، تو سمجھ لے کہ یہ بہت ہی بدقسمت ہے، بہت ہی بدقسمت. کیونکہ یہ تو اصول کی بات ہے کہ خدا اپنی نافرمانی کو جیسے پسند نہیں کرتا تو نافرمانوں سے محبت بھی نہیں کرتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی ظالم ہو، نافرمان ہو، باغی ہو، اور خدا اسے پھلتا پھولتا دیکھ لے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اللہ اگر اپنے نافرمان کو پھلاتا اور پھلاتا ہے اس لیے تاکہ آخرت میں ساری کسر نکل جائے اس میں. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آفتوں اور مصیبتوں کے ذریعے اس کے گناہ ہلکے ہو جائے اور آخرت کی آگ مجھے اس کے لیے ٹھنڈی کرنا پڑے. ایسا نہ ہو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، فرمایا ہم ان نافرمانوں کو ڈھیل دیں گے، ان کو خود پتہ نہیں چلے گا. یہ سمجھ رہے ہوں گے اللہ کی نعمتیں، دیکھو اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس. حضرت آپ تو نہ نماز پڑھتے ہیں، آپ نہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ نظر کی حفاظت نہیں کرتے، آپ غیبت سے نہیں اجتناب کرتے، اور پھر بھی اللہ کا دیا آپ کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ خوش ہونے کی بات بولو بھائی نہیں. لوگ خوش ہو رہے تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت کچھ. اللہ کا دیا یقیناً ہے، اللہ ہی نے دیا یہ، لیکن یہ اللہ کا دیا اس حالت میں نعمت نہیں ہے. نعمت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا ان اللہ اذا رضی القوم، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، عجل له عقوبته فی الدنیا، اس کی آخرت کی سزا اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. اور جس سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں اسے اس کی سزا دنیا میں نہیں دیتے. فرعون کو دیکھیں،
کتنا پھلا پھولا ہے، کتنی عزت ملی. مقابلہ وقت کے سب سے بڑے نبی سے، اللہ کے کلیم سے مقابلہ کرنے والا، اسے بھی مہلت دی جا رہی ہے. ہزاروں بچوں کا قاتل، بتاؤ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اور قاتل بھی کیسا؟ یذبح ابناءہم، دودھ پیتے بچوں کو ذبح کروا دیا کرتا تھا. کیا ماؤں کے دل پہ گزرتی ہوگی جن کی چھاتیوں سے بچوں کو چھین کے ان کے گلوں پہ چھری چلائی جاتی تھی. ایک بچہ نہیں، دو بچہ نہیں، بنی اسرائیل کی نسل کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں بچے ذبح کر ڈالے تھے اس نے. کتنی بددعائیں اور کتنی آہیں لگی ہوں گی اس کو. مگر نہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا جا رہا ہے، نہ کوئی اپوزیشن کا ڈر، کوئی اپوزیشن اس کے خلاف دھرنے دے رہی ہو. ہمارے حکمران تو وہ کچھ کر نہیں سکتے جو فرعون کر گیا. ہمارے حکمران اگر کچھ زیادہ کریں گے تو اپوزیشن دھرنا دے گی کہ اب ہمیں بھی کچھ موقع دو کرنے کا، سارا تم ہی کھا جاؤ گے. اب ہماری باری بھی آنے والی ہے، کچھ اسلام آباد ہمارے حوالے کرو تاکہ اب ہم اس قوم کو لوٹیں. ایسا نہ ہو کہ تم لوٹ لاٹ کے بالکل ہی قحط زدہ بنا دو ملک. اپوزیشن مقابلہ کرتی ہے اور وہ حکمرانوں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتی ہے کہ کرسی ہمارے حوالے کرو. اور ہم ایسے گدھے، اللہ معاف فرمائیے، لفظ مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت ہے ہماری حالت شاید گدھوں سے کم نہ ہو. ووٹ پھر انہی کو دیں گے. چلو اس دفعہ تم نے لوٹا ہے، اس دفعہ اپوزیشن کو. پھر اس کے بعد لوگ آ کے میرے پاس شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، قتل و غارت. تو میں کہتا ہوں اس میں حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ہی پہنچائے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پہنچائے ہوئے لوگ. ابھی آپ دیکھ لیں اگر الیکشن ہو جائے دوبارہ، وہی بدل بدل کے چہرے بدل کے لائے جائیں گے. تو جب میرے بھائی ہم خود ان حالات پہ راضی ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں تم اسی قتل و غارت پہ، اسی لوڈ شیڈنگ پہ خوش ہو، راضی ہو، تو ٹھیک ہے، خوش رہو، پھر شکایتیں نہ کرو، دعائیں نہ مانگو مجھ سے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آج کے حکمرانوں کو تو اپوزیشن کا، حزب مخالف کا ڈر ہوتا ہے. فرعون کو اس کا بھی ڈر نہیں تھا، کوئی مقابلے میں تھا ہی نہیں. غلام قوم، کمزور ترین قوم دنیا کی. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، بس مردوں کو قتل، تاکہ یہ عورتیں ہماری باندیاں اور غلام بن کے رہیں اور ان سے ہم اپنی نسل میں اضافہ کریں. کس قدر ذلت ہے، پیغمبروں کی اولاد ایسی قوم، اس قوم کے لیے کتنی ذلت کی بات ہوگی. مگر فرعون کو بظاہر کسی کی بددعائیں نہیں لگ رہی تھی. ان دنوں میں اگر فرعون سے بھی کوئی پوچھتا بھائی کیسے حالات ہیں، کہتے اللہ کا دیا بہت کچھ، اللہ کا دیا بہت کچھ. میری حکومت میں کوئی پتا، درخت کا پتا میری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. فرعون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ تجھے ایسی جہنم میں دھکیلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسی دھکیلنے کی تیاریاں کہ موت تک تو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے. فرعون یہ نہیں جانتا تھا. فرعون نے یہاں تک دعوے کرنا شروع کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دیتے رہے اور اللہ کا تحمل دیکھیں، حلیم اللہ کی ایک صفت ہے، بردبار، برداشت کرنے والا، یہ صفت دیکھیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا جس نے اتنے ظلم کر چکا تھا، ہزاروں انسانوں کا قتل اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ، سب سے بڑا جرم تو یہ، میں ہوں تمہارا رب. اپنے خالق کا انکار کر دیا اس نے، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا. جب اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا فرعون کے پاس تو فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ قولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی. اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا، شاید کہ وہ ڈر جائے اور نصیحت حاصل کر لے. شاید اس وقت بھی اس کو مہلت دی جا رہی ہے، آ جاؤ، اب آ جاتے ہو تو تمہاری توبہ قبول ہے. کس قدر اللہ کا حلم اور بردباری ہے، کس قدر برداشت ہے. بہرحال سب کو واقعہ معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. کتنا سمجھایا، فرعون کے مظالم بڑھتے چلے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے.
پھر بھی فرعون باز نہیں آیا، یہاں تک کہ جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا، جادوگروں کو ایمان کی توفیق ملی، جادوگروں نے گواہی دی کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، پھر بھی فرعون ایمان نہیں لائے۔ لیکن نہ فرعون کی حکومت میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ بنی اسرائیل کی آسمان سے کوئی مدد آ رہی ہے، فرعون اکڑتا چلا گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اوذینا من قبل ان تاتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم کیے جا رہے تھے ہمارے اوپر، ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم ہو رہے ہیں، تیرے آنے سے بھی ہم پر کوئی فرق نہیں پڑا، ویسے کہ ویسے ہی، اس کے مظالم تو اور بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قوم اصبروا، صبر کرو صبر، ان الارض للہ، زمین کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں۔ اگر اللہ نے زمین ابھی فرعون کے حوالے کر رکھی ہے، اس کی حکمتیں اور مصلحتیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون زبردستی خدا کی زمین پر قابض ہو گیا، اب اس زمین پر فرعون کی چلے گی، اللہ کی نہیں چلے گی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اے موسیٰ تیرے آنے کے بعد بھی ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور ادھر فرعون کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ اتنے معجزات دکھانے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد فرعون یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا، یہ بات سننے کی ہے، سمجھنے کی، اگر میں غلط ہوتا اور موسیٰ برحق ہوتے تو جو دولت میرے پاس ہے وہ موسیٰ کے پاس ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ دولت اور حکومت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ اللہ کو پسند اگر موسیٰ ہے تو دیکھو ہر آدمی اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے میں شاید انگلش میں بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، گردن ہلائیں، کچھ بتائیں کہ ہاں بھائی آپ کا ایک دشمن ہے، ایک دوست ہے، تو آپ دعوت کس کی کریں گے؟ بولو بھائی، دوست۔ دشمن کو کوئی پوچھتا ہے؟ دشمن کو تو ممکن ہے دعوت کریں تو زہر ملا کے کھلا دیں اسے کہ بھائی چلو اس بہانے ہاتھ تو آیا ہی۔ ہمیشہ احسان دوستوں پہ کیا جاتا ہے، دشمنوں پہ احسانات نہیں کیے جاتے۔ فرعون یہی دعویٰ کر رہا ہے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے پاس؟ ولا یکاد یبین، اس کی زبان میں وہ فصاحت و بلاغت کیوں نہیں ہے جو میری زبان میں ہے؟ اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں چلتے؟ ایسے ایسے دعوے کہ اگر یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کائنات کو بنانے والے کا پسندیدہ ہے، تو اس نے مجھے حکومت دی، مجھے دولت دی، اسے کچھ بھی نہیں دیا، اسے مسکین اور غریب کیوں بنایا اس نے؟ لہذا یہ دعویٰ کر کے اپنی قوم میں کہا کہ میں حق پر ہوں، موسیٰ حق پر نہیں۔ یہاں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا تو نہیں؟ ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس اچھا گھر ہے، ہماری صحت اچھی ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ بھئی اگر ہم برے ہوتے تو ہم پہ فالش کیوں نہیں گرتا، ہم سے اللہ ناراض کیوں نہیں ہوتا، ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کیوں نہیں کرتا؟ یہ حالات تو میرے بھائی اللہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھے ہیں۔ فرعون نے یہ دعویٰ کیا، فاستکبر هو وجنودہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے نعمتیں دی، ان نعمتوں کی بنیاد پہ اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے تکبر کرنے لگا فرعون بھی اور اس کی قوم بھی۔ اللہ فرماتے ہیں فاغرقناہم فی الیم، انجام دیکھو کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اور آخر وقت میں فرعون نے جب توبہ کی تو اللہ نے کیا فرمایا، آن وقد عصیت قبل، اب تو توبہ کر رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ این آخری وقت میں اللہ نے اس کو ہلاکت دی اور فرمایا کہ النار، آج کے بعد زمین تیری لاش کو پھینک دے گی، پانی تیری لاش کو پھینک دے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے جسم کو ہم محفوظ رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو نشانی بنے۔ اور فرمایا کہ صبح و شام یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کی روح کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے جسے برزخ کا عذاب کہتے ہیں۔ اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اس سے بڑی آگ میں فرعون کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دو۔ تو میرے بھائی وہاں کا عذاب ہے آگ سے کم عذاب نہیں ہے وہاں پہ۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس دنیا میں گناہوں سے توبہ کر لے، اپنا محاسبہ کر لے، لسٹ بنا دے گناہوں کی،
کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں. اگر میں سکون سے زندگی گزار رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا خدا ان برائیوں سے راضی ہے. آج اگر میں نے ان برائیوں کی اصلاح نہیں کی, ان کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, تو آئندہ آنے والی کل میرے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگی اور بھیانک ہوگی. فرمائے ان الذین یکسبون الاثم, وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں, سیجزون, بہت جلد ان کو بدلہ دے دیا جائے گا, دیر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی لمبی عمر ہے, قبر کب ہوگی اور میدان حشر کب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں سیجزون, سا عربی میں آتا ہے بہت جلدی کے لیے. ہمیں موت دور نظر آ رہی ہے, اللہ کو ہماری موت ہم سے زیادہ قریب نظر آ رہی ہے. اللہ بتا رہا ہے بہت قریب, تم سمجھ رہے تمہاری موت دور, حالانکہ تمہاری موت بہت قریب ہے. جب آئے گی موت تو ما لبثوا غیر ساعۃ, یہ خیال ہوگا کہ میں دنیا میں ایک گھڑی بھی نہیں رہا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے سوائے اہل اللہ کے جن کی موت کا وقت آتا ہو اور وہ یہ خوش ہوتے ہوں کہ بڑی دیر سے آئی, چلو اب تو مرنا ہی تھا. ایسا نہیں ہے. دنیا میں جس کی موت کا وقت بھی آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے توقع نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی مر جاؤں گا. 99 سال کے بوڑھا اگر اس کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو 99 سال کا بوڑھا بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا بھی میں نے 10-15 سال اور جینا ہے, اتنی جلدی میں کیسے مر گیا. یاد رکھیے جتنے لوگ قبرستان میں آزاد ہیں ان میں کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دنیا سے نہیں گیا, تبھی تو علاج کی کوشش کرتے ہیں. ہسپتال سے جس کی میت اٹھ رہی ہے اس کی علامت ہے کہ اس نے مرنے کی کوشش نہیں کی تھی, مرنے پر یہ راضی نہیں تھا. ہسپتال سے جنازوں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے اس نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دولت بھی خرچ کی, ڈاکٹروں کے حوالے بھی کیا, لیکن موت کے فرشتے نے نہ ڈاکٹروں کی سنی نہ اس کی دولت کو دیکھا, اور تقدیر اس پہ غالب آئی اور اس کی میت آج ہسپتال سے, کس کوئی آپریشن تھیٹر سے باہر نکل رہا ہے, کوئی آئی سی یو روم سے باہر نکل رہا ہے, اور جناب کوئی جنرل وارڈ سے باہر نکل رہا ہے. مر رہے ہیں. جو علاج کرنے والا ڈاکٹر وہ خود مر رہا ہے. اسپیشلسٹ جس مرض کا اسپیشلسٹ ہوگا اسی مرض میں مر جاتے ہیں ڈاکٹر. ایسے ڈاکٹر میں جانتا ہوں ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اور ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے, شوگر کا اسپیشلسٹ اور شوگر سے مر گیا. ایسے بھی اللہ دکھا رہے ہیں. شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہمیں مرنے سے پہلے بتایا جائے گا کہ آپ کے اتنے دن رہ گئے مرنے کے لیے, آپ کا ہفتہ رہ گیا, آپ کا 1.5 ہفتہ رہ گیا, اور پھر بڑے اہتمام سے تیاری کر کے ہم اپنی مرضی سے مریں گے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ. لہذا جب اپنی مرضی سے مریں گے تو مرنے سے پہلے تھوڑا سا حساب و کتاب اپنا سیٹ اپ بنا لیں گے, بھئی یہ تھی اب چھوڑ دو. لیکن افسوس اس پر ہے اگر یقین ہو جائے نا ایک ہفتے بعد میں مر جاؤں گا, پھر بھی گناہ سے توبہ نہیں کرتے. کیونکہ آج مسلمانوں کا یہ نظریہ بن چکا ہے, ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ نجات کے لیے گناہ سے توبہ ضروری نہیں. کہتے ہیں قرآن خوانیوں سے بخشش ہو جائے گی, اور میرے مرنے کے بعد بچے جو دیگیں چڑھا کے غریبوں میں بانٹیں گے اور مالداروں اور غیر مالداروں کو کھلائیں گے ان سے بخشش ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی, ان الذین یکسبون الاثم, وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں. گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا نہ کرو آپ وہ کر رہے ہیں, بس یہ ہے گناہ. اور جس چیز کو کہہ دیا کرو آپ وہ نہیں کر رہے. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے, پورے دین کا خلاصہ. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہ 5 نمازیں جو ہیں آپ نہیں کر رہے تو 1000 قرآن خوانیاں کر لیں, 1000 پونڈے کر لیں, اور معلوم نہیں کیا کیا کر لیں. اللہ کہہ رہے یہ کرو آپ نہیں کر رہے تو میرے بھائی بخشش نہیں ہوگی. وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کر دے تو کوئی پابندی نہیں ہے. میں کوئی خدا نخواستہ کوئی جہنم میں پہنچانے کے لیے نہیں آیا کسی کو, لیکن قانون یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی. قانون یہی. ہم میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون اللہ میرے حق میں جاری نہیں کرے گا, باقی لوگوں کے لیے میری ویسے ہی ہو جائے گی. یہ بھی غلط فہمی ہے میرے بھائی. چلے ایک چیز کے بارے میں آپ نے تصور کر لیا اللہ یہ ویسے ہی بخش دے گا یہ گناہ, تو چلو ایک بخش دے گا, دوسرا بھی بخش دے گا, تیسرا بھی بخش دے گا. یہ تو یہودی کہا کرتے تھے, عیسائی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے بیٹے, اللہ کے لاڈلے. اللہ دوسری قوموں کو مروائے گا, ہمیں نہیں مروائے گا, ہماری بخشی بخشائی جائے گی. تو جس آدمی کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ باقی مسلمانوں کو جہنم میں ڈالے گا, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا نافرمان لوگ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے, یہ میرے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں, میں نہیں ہوں اس میں, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے. اگر هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس پہلے سے کوئی علم ہے کہ تم جنتی ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ علم.
کوئی پہلے سے علم اگر ہے، اور اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ تمہاری نافرمانی پہ اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کیوں تم اللہ کے خصوصی لاڈلے ہو، باقی لوگوں کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ. اتخذتم عند اللہ عہدا، اگر تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد کیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، تو واقعی پھر اللہ بھی اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں جو تمہیں خود معلوم نہیں ہے. شیطان انسان کو بہت بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے، بہت بڑی بڑی امیدیں. وہ کہتے ہیں زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، ابھی نہیں، بعد میں توبہ، بعد میں توبہ. امیدیں دلا دلا کے جب عین موت کا وقت قریب آتا ہے پھر انسان حسرت اور افسوس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی رمضان بھی یہی پیغام لے کر آتا ہے، لعلکم تتقون. فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم سے خدا کی نافرمانی چھوٹ جائے. تقوی کا مطلب بچنا، عربی میں تقوی بچنے کو کہتے ہیں، اور بچنے سے مراد ہر چیز سے بچنا نہیں، ہر چیز سے بچنا تو شریعت میں مقصود نہیں. بچنے سے مراد خدا کی ناراضگی سے بچنا، ایسے کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرائض اور واجبات کو چھوڑنے سے ناراض ہوتے ہیں اور ناجائز اور حرام کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، اسی پر عذاب آتے ہیں. وظیفوں کے چھوٹنے سے عذاب نہیں آتے، اشراق تہجد کے چھوٹنے سے عذاب نہیں آتے. بڑی فضیلت ہے اشراق کی نماز کی، تہجد کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے عذاب نہیں آئے گا. جتنے پیغمبر جنہوں نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا، انہوں نے اس بات سے ڈرایا کہ تم خدا کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا. یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم صبح و شام فلاں وظیفہ نہیں پڑھ رہے لہذا عذاب آ جائے گا، تم نے درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا ہے آج کل لہذا عذاب آ جائے گا، تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے لہذا عذاب آ جائے گا. ایسا کوئی نہیں ہے. ان کل الا کذب الرسل، فرمایا کہ انبیاء کی تکذیب کی، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ انبیاء کی نافرمانی کی. نافرمانی کا مطلب انبیاء کہہ رہے ہیں کام کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے. ان باتوں پر عذاب آیا. آپ ذرا سرسری سا مطالعہ کریں قرآن میں جن قوموں پر عذاب آیا ان کی وجوہات کیا تھی. آج مسلمان ان وجوہات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. قوم عاد، قوم ثمود، قوم اصحاب مدین. اصحاب مدین کا کیا جرم تھا میرے بھائی؟ قوم ثمود کا کیا جرم تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا. اس بنیاد پر ان پر عذاب آیا. نبی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو. انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. ایک آدمی ایسا بھوکا، ایسا ننگا کہ بھوک سے مر رہا ہے، وہ کسی کا بٹوا چرا لے یا تھوڑا گاہک کو ڈس لے، چونا لگا دے، کوئی ٹوپی پہنا دے گاہک کو، چلو جو تھوڑا سا 5 روپے نکال لوں تاکہ ایک وقت کی روٹی میرے اور میرے بچوں کو مل جائے، تو سمجھ میں بھی آتا ہے. مجبور تھا بیچارہ، بھوکا ہے، کہیں سے روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا. لیکن حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں پیٹ بھر کے روٹی ملتی ہے، تمہارے جسموں پہ لباس موجود ہے، قحط نہیں پڑا. اس کے باوجود تم گاہکوں میں ناپ تول میں کمی کرتے ہو. پیسے جب لیتے ہو پورے پورے گن کے لیتے ہو، اور جب سودا دیتے ہو تو اس میں ڈنڈی مارتے ہو. آج دفتروں میں تنخواہ پوری لی جاتی ہے مگر کام پورا، بولو بھائی، نہیں کیا جاتا. یہ اسی میں داخل ہے. اسکول ٹیچر اگر گورنمنٹ کا ہوگا بچوں کو محنت سے سنجیدگی سے پڑھائے گا نہیں، تنخواہ پوری لے گا گن گن کے، تنخواہ پوری، چھٹیاں کرے گا، حاضری لگوائے گا وہاں پہ. صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کوئی بہت بڑے دن کا عذاب، بہت بڑا عذاب تم پر نہ آ جائے. وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی؟ یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تو تو بڑا اچھا نوجوان تھا، مرجوا تجھ سے تو ہمیں بڑی بڑی امیدیں تھیں. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے اور ہمارے کاروبار میں دخل اندازی کرتا ہے. ہماری تجارت، ہمارا مال، ہمارا گاہک، ہم جیسے چاہے اپنا مال بیچیں، اس میں تیری مداخلت ہمیں برداشت نہیں ہے. الصلاۃ تأمرک، کیا تیری نمازیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ آج تک ہم نے تجھے کبھی نماز سے نہیں روکا، روزے سے نہیں روکا، تو روزہ بھی رکھ، نماز بھی پڑھ، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن مسجد سے باہر آنے کے بعد
تو ہماری دکانوں میں اور ہمارے نجی معاملات میں جو دخل اندازی کر رہا ہے کہ یہ تجارت کا طریقہ حلال ہے اور تجارت کا یہ طریقہ حرام، یہ نجی معاملات میں دخل اندازی ہمیں قبول نہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مولوی کا کام ہے ختم قرآن پہ دعا کرا کے مٹھائی تقسیم کر کے چلے جانا، مولوی کا کام ہے ہمارے بچے میں کان میں آ کے اذان کہہ دینا، مولوی کا کام ہے بچے کو اگر پیلیا ہو گیا ہے تو کچھ ٹوٹ کے کر کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دینا، مولوی کا کام ہے کہ پھونک مار دینا ہمارا بچہ اگر روتا زیادہ ہے۔ لیکن مولوی اگر ہماری تجارت میں گھسنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ سود چھوڑ دو، بینک کی ملازمت چھوڑ دو، بینک کے مینیجر بننا حرام، بینک کے ساتھ سودی بینکوں کے ساتھ کسی قسم کی معاونت اور تعاون حرام، اور بینک میں جو آدمی ملازمت کرتا ہے یا کوئی سود کھاتا ہے اس کے ہدیہ قبول کرنا بھی اسی طرح حرام، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی لعنت، گواہ بننے والے پر بھی لعنت، اور سود کی کتابت اور لکھنے والے پر بھی لعنت۔ تو لعنتی عمل کی اجرت حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر اس کے لیے حلال تو سب کے لیے حلال، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کی آمدن سے استفادہ کرے۔ اگر مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کرنا شروع کر دیں تو لوگ کہیں گے یہ مولوی اپنی پٹری سے ہٹنا شروع ہو گیا ہے، انہیں ہم نے نماز پڑھانے کے لیے بٹھایا تھا اور بچے کی کان میں اذان کہنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، یہ تو ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری آمدن میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیا، ہماری چائے کو حرام کہہ رہا ہے۔ تو یہی حساب کتاب ہے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، بہت کم جاتا ہوں میں کہیں نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا، میں نے پڑھایا نکاح، تو میں نے دیکھا سالیاں جو لڑکی کی بہنیں تھیں وہ نیا نیا جو دولہا بنا تھا اس سے بہت فری ہو رہی تھی۔ میں بیٹھا ہوا بھی ہوں، مجھے یہ عمل اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا لوگ مولوی صاحب سے صرف نکاح پڑھوا کے چلے جاتے، آگے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے یہ جائز ہے یا بولو بھائی ناجائز۔ میں نے بتایا کہ شریعت میں سالی کے لیے اپنے بہنوئی سے پردہ کرنا فرض ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرض ہے۔ شادی جس لڑکی سے ہوئی ہے بس وہی آپ کی ہوئی، اس کی بہنوں سے آپ کا تعلق نہیں، رشتہ داری ہے ٹھیک ہے خیال کرنا چاہیے، لیکن فری ہونے کی اجازت بولو بھائی نہیں۔ مجال ہے کوئی مولوی صاحب بول کے دکھا دے وہاں پہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں انہوں نے تو ہمارے خاندانوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ ایک جگہ مجھے بیان کے لیے بلایا جاتا تھا، ایک گھر میں فیملی تھی بہت بڑی ماشاءاللہ، ایک ہی گھر کی فیملی ماشاءاللہ بہت بڑی تھی، بیٹے بیٹیاں ان کی شادیاں ان کی اولادیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا ایک خاندانی گھر جسے کہتے ہیں۔ آج کل تو گھر میں ایک آدھ کے علاوہ ایک آدھ بچہ بڑی مشکل سے وہ بھی ہوا ہوتا ہے، ایک اتفاق سے ایک آدھ اور ہو گیا وہ بھی غلطی سے ہوا ہوتا ہے، ورنہ نظریہ یہی ہے کہ ایک سے زیادہ نہ ہو، تو اس سے فیملی وجود میں نہیں آتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ فیملی نہیں ہوتی، بس وہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، وہ بچے ایک آدھ کوئی امریکہ میں ہوگا ایک کہیں سعودیہ میں ہوگا، تو بوڑھے ماں باپ پھر ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں نا ایک دوسرے کا بیچارے منہ تک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسی فیملیاں دیکھی ہیں، ڈیفینس میں ایسے لوگ بہت ہیں، ایک آدھ بچہ ہوا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو کوئی خاندان ہی نہیں، تو بس پیسے بیچتے رہتے ہیں اولاد، اور یہ بوڑھے ماں باپ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں بیٹھ، اور کچھ کرنے کا کام ہی نہیں۔ تو بہرحال ان کا خاندان ماشاءاللہ بڑا، مجھے انہوں نے بیان کے لیے بلایا، بہت ساری خواتین بھی تھی مرد بھی تھے، میں نے وہاں بیان شروع کیا۔ تو اللہ کی قدرت، کیونکہ گھر کے سربراہ گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے، ان کے ملازمت کا ٹائم تھا، وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے اس وقت، انہوں نے ان کو بیان سننے کا موقع نہیں ملا۔ اب سارا گھر اللہ کے فضل سے سدھر گیا۔ میں نے بتایا کہ بھائی یہ نافرمانی میں شرکت جائز نہیں ہے، کوئی گناہ کی محفل ہو وہاں آپ کے لیے جانا جائز نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ اگر رشتہ داروں کی شادی میں ناچ گانے کی محفل ہے اور کمبائن مرد اور عورتوں کو اکٹھا دعوت ہے، پردے کا انتظام نہیں، تو ایسی مجلس میں نہ مرد کے لیے جانا جائز ہے نہ عورت، چاہے سگے بھائی ہی کی شادی کیوں نہ ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خدا کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر آپ کے والد کہہ دیں نماز نہیں پڑھو تو کیا جائز ہے والد کی اطاعت کرنا؟ یہاں لوگ کہتے ہیں سگا بھائی بھی تو ایک رشتہ ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائی اللہ کے دل کو جوڑنا پہلے ضروری ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی رضا کا خیال پہلے ضروری ہے، مخلوق اس کے بعد ہے۔ تو میں نے مسئلہ بتایا کہ بھائی جائز نہیں ہے، ایسی مجلس میں جائیں جہاں پر خاص طور پہ پردے والی عورت کے لیے ایسے مجلس میں چلے جانا یہ کیسے ممکن ہے؟
تو ان کے والد صاحب بڑے خوش تھے کہ ماشاءاللہ میرے گھر کی بڑی اچھی سیٹنگ ہو گئی ہے، ادب تمیز بھی پیدا ہو گیا، ماں باپ کا احترام بھی لوگوں میں پیدا ہو گیا. لیکن اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں کوئی شادی ہوئی. بچوں نے منع کر دیا، ابا ہم تو نہیں جائیں گے، یہ تو ناجائز ہے، اس میں تو ناچ گانے بھی ہیں اور گیدرنگ بھی ہوگی مردوں عورتوں کی، ہم نہیں جائیں گے. اب ابا یا دادا جو بھی تھے ان کا میٹر گھوم گیا. انہوں نے کہا یہ تو مولوی صاحب ہمارے خاندانی معاملات میں بھی دخل اندازی کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے ان کو اس لیے تھوڑی بلایا تھا، ہم نے تو بلایا تھا کہ کچھ تھوڑی سی ہمارے گھر میں تہذیب پیدا ہو جائے، کچھ بچے ماں باپ کی مان کے چلنے والے بن جائیں، تھوڑا نماز روزے کی طرف آ جائے تو گھر کا ماحول ذرا اچھا ہو جاتا ہے. چرسی موالی قسم کے نام، یہ بھی تو فکر ہوتی ہے نا، کوئی چرسیوں میں بیٹھنا نہ شروع ہے، ظاہر جو نماز پڑھے گا تو وہ چرسیوں سے تو کم از کم بچ جاتا ہے. لیکن یہ مولوی تو ہمارے یعنی خاندانی معاملات میں دخل انداز، اب شادی ہو رہی ہے اس میں جانے سے منع. اسی دن سے انہوں نے میرے بیان پہ پابندی لگائی، نہ اس آج کے بعد اب ان کا بیان نہیں ہوگا. بہرحال وہ ان کو بیچاروں کو جو ایک تقویت مل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ اہل خانہ بھی ان کے ڈھیلے ہوتے چلے گئے. جب کہیں سے خوراک ملنا بند ہو جاتی ہے اور لائن ہی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ظاہر ہے پھر بیٹری چارج بھی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ بیٹری بھی ڈاؤن ہو جائے گی. تھوڑے عرصے تک تو وہ احتجاج کرتے رہے، اس کے بعد بیچاروں نے وہی کام شروع کر دیا جو عام لوگ کر رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ آج کی بات نہیں، پہلے لوگوں کو بھی یہی طریقہ ہے. کہہ رہے ہمارے داخلی معاملات میں گھسنے کی کوشش نہ کرو، ہمارے کاروبار ہم اپنی مرضی سے کریں گے. بلکہ بہت سے حرام خوروں نے، اللہ معاف فرمائے، بہت سے ایسے لوگ جن کی آمدن ان کو خود پتہ ہے کہ ناجائز ہے، وہ کچھ نہ کچھ مولوی حضرات سے دوستی بنا کے رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں ایک آدھ مولوی صاحب بھی. سمجھ آئی نا بات؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ تھوڑا سا ایک عدد مولوی بھی ہونا چاہیے ہمارے ساتھ، صحیح ہے نا، تاکہ قیامت میں یہ تھوڑا سا ہمارے کچھ کام آ جائیں. اور دنیا میں بھی دعا ہوا کروانی ہے اور بچی کو دم درود کروانا ہے تو ایک آدھ ان کے ساتھ رہتا ہے جو انہی کی ہاں میں ہاں بھی ملاتا چلا جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ طریقہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے. صالح علیہ السلام نے جب کہا تو قوم نے یہ کہا کہ ہم اپنے گاہکوں کو جس طرح سے مال بیچیں آپ کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں. صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تو صرف انصح لکم، تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں، میں تمہیں اپنے عذاب سے نہیں ڈرا رہا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا. جس خالق کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ خالق ناراض ہو. آج نمازی بھی دفتر لیٹ پہنچتے ہیں اور تنخواہ پوری لیتے ہیں، نمازیوں کا یہ حال ہے. نمازی بھی رشوت لے رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے. حلال و حرام ہی وہ بنیادی چیز ہے جس پہ آخرت میں بخشش کا اللہ تعالیٰ نے جس کو بخشش کا معیار بنایا. اگر ان چیزوں پردہ ہے عورت کے لیے، ایک عورت اگر پردہ کرتی ہے، چچا زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے پردہ کرتی ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرتی ہے، بڑا مشکل باتیں بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہ ایسا کرتی ہے، بے شک اس کی نمازوں میں زیادہ تہجد نہ ہو، تسبیحات زیادہ نہ ہو، اللہ اس کی بخشش کر دے. لیکن ایک عورت صبح شام 5 لاکھ دفعہ وظیفے پڑھتی ہے، جیسے کہ ہماری خواتین بہت ساری پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کرتی ہیں، میں تو حیران ہوں. ہمارے گھر میں بھی کچھ خواتین آ رہی ہیں تراویح پڑھنے کی، ہمارے گھر کا بعض حصہ مسجد میں داخل ہے تو وہاں تراویح پڑھتی ہے امام کی اقتدا میں، اتنی لمبی رکعتیں مگر وہ پڑھتی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑی اللہ نے، ہے تو ہمت کی بات، حوصلہ افزائی کی بات، بری بات نہیں ہے، لیکن آج کی عورت بھی اتنی زیادہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن بات یہ کہ اس سے آسان پہ بھی اللہ راضی ہو رہا ہے، اس سے آسان میں بھی، اس سے کم میں بھی اللہ راضی ہو رہا ہے، مگر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اس سے کم میں بھی اللہ راضی ہو رہا ہے. وہ کم کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے، بس فرض نماز کی پابندی کرے، اللہ راضی ہے، جنت اس کو ملے گی. تراویح کا اپنا الگ ثواب ہے، یقیناً بہت فضیلت ہے، اس کا میں منکر خدا نخواستہ نہیں ہوں، لیکن اللہ اس سے کم میں راضی ہو رہا ہے. مسلمان کہتا ہے میں کم کام نہیں کروں گا، میں زیادہ کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کروں گا، لیکن جس کی اللہ کی نظر میں اہمیت ہے وہ نہیں. میں دیکھیں میں اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں، اس سے بات انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. شریعت میں روزے کا حکم ہے یا نہیں؟ اور روزہ کس وقت سے ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. صبح صادق میں آپ نے سحری کھائی اور عین جب سورج غروب ہوا آپ کو یقین ہو گیا، شریعت کہتی ہے آپ فوراً افطاری کر لیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں زیادہ محنت کر کے اللہ کو مناؤں گا،
افطاری کا وقت ہو گیا، سائرن بج رہے، اذانیں ہو رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھاؤں گا ابھی، میں روزہ ذرا لمبا کروں گا، میں عشاء کے بعد جا کے افطار کروں گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اس سے اللہ راضی نہیں، اللہ اس سے کم پہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ اگر زیادہ محنت اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرو گے تو اگر شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ تو بدعت عمل بن جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور آپ کی یہ محنت رائگا جائے گی، ضائع ہوگی، اس محنت کا گناہ تو ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آپ نے کیا کیا؟ ساری رات تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے گول کر دیا آپ نے، حالانکہ ساری رات سوتے رہنا اور فجر کی 2 سنت 2 رکعت مسجد میں جا کے پڑھ لینا یہ آسان کام ہے یا نہیں؟ ساری رات تہجد پڑھنا یہ مشکل کام ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ساری رات تہجد میں لگا دی۔ یقیناً تہجد ایک اچھا عمل ہے، یقیناً اس کا ثواب ملے گا، لیکن فجر کی نماز آپ نے گول کر دی۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ محنت زیادہ کر کے بھی اس بیچارے کو کچھ حاصل نہیں، تھوڑا سا تو حاصل ہوا، تہجد کا ثواب تو ملا، لیکن فجر کی نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ تہجد کے ثواب سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھوڑا عمل کر لے، تھوڑا عمل وہ زیادہ محبوب ہے اور زیادہ نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے کتنا ہی زیادہ عمل کر لے، اللہ قیامت میں کہیں گے نالائق جو کرنے کے کام تھے ان کی طرف تو تو نے اہمیت دی نہیں، اور جن چیزوں کی میری نظر میں بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی ان پہ تو نے پورا زور لگا دیا، تو آج سوائے خسارے کے میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو میں بتا دیتا ہوں جلدی جلدی، قرآن کہہ رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اور چھوڑ دو گے چھوٹی موٹی خطائیں ہم معاف کر دیں گے۔ تو اللہ خود بتا رہے ہیں بس کبائر کو چھوڑ دو میں بخش دوں گا۔ مسلمان کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا، بس میں بہت کچھ کر لوں گا اللہ، میں 3 روزہ تراویح پڑھ لوں گا، 10 روزہ تراویح پڑھ لوں گا، اور معلوم نہیں میں اتنے پیسے فلاں جگہ پہ ایصال ثواب کے لیے خرچ کر دوں گا، لیکن تو نے جو 8-10 کام جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں مجھے بتائے ہیں کرنے کے لیے وہ مجھ سے نہیں ہے، تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ پھر میں تجھے جنت میں بھی داخل نہیں، کیونکہ سنت اللہ کی سنت، اللہ کا قانون وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو موٹے موٹے احکام ہیں مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی، وہ کر لینے چاہیے۔ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو، ان کبیرہ میں سب سے پہلے شرک۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کسی کو کچھ اختیارات ہیں میری بگڑی بنانے کے، مجھے اولاد دینے کے، میری روزی میں برکت دینے کے، اللہ کے رسول کو ہیں اختیارات یا فرشتے کو ہیں یا کسی ولی کو ہیں، تو یہ مشرک ہے۔ مشرک ایڑیاں رگڑ کے اپنی ایڑیوں کو گھسا دے اور سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ کے سر کو گھسا دے، رو کے آنسوؤں کے دریا بہا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کرامات راکھ کا ڈھیر جیسے ہوتا ہے نا، راکھ کا ڈھیر دیکھنے میں کتنا بڑا، لیکن پھونک مارے راکھ سب سے پہلے اڑ جاتی ہے، ایسا بے وزن عمل ہے یہ، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آج کتنے لوگ یہ کوئی یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہیں، کبھی علی سے مانگ رہے ہیں، کبھی حسین سے مانگ رہے ہیں، کبھی کسی کے نام پرچیاں، کبھی کسی کے نام نظریں، کبھی کسی کے نام منتیں۔ تو میرے بھائی قرآن نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ مشرک کی قیامت کے دن کوئی مغفرت نہیں۔ میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو شرک سے انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائے، یہ یقین رکھے کہ تمام طاقتیں، تمام قوتیں صرف اور صرف اللہ کے پاس، اور اللہ نے اپنے اختیارات میں سے ذرہ برابر بھی اختیار نہ کسی ولی کو دیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو۔ اللہ اگر کسی نبی سے خوش ہوتے ہیں، ولی سے خوش ہوتے ہیں، اسے جنت کی نعمتیں، اپنا قرب کو عطا فرماتے ہیں، اپنے اختیارات اور اپنی حکومت میں اس کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں تنے تنہا اکیلا ہوں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میں نے کسی کو اپنی بیوی بنایا، نہ کسی کو اپنی اولاد بنایا، لا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر مددگار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جس کو اللہ نے اپنے اختیارات میں شریک کیا ہو، یہ واضح لفظوں میں بتا دوں۔ تو پہلا تو کیا ہے میرے بھائی؟ شرک۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ شرک سے بچتے ہیں، لیکن ایک جگہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ وہ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ آج کل جو نعتیں آ رہی ہیں وہ نعتیں بڑی شوق سے سنی جاتی ہیں، ان میں بہت سارے الفاظ
شرکیہ ہوتی ہیں، اور ہمارے مسلمان ان پر سر گھماتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں. تو نعت سننے میں یہ خیال کیا کریں کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا لفظ جس سے پتا چلتا ہو کہ اللہ اس کے رسول میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو وہ ہٹا دیا کریں. ایسی نعت کو اپنے موبائل سے اور کمپیوٹر سے نکال دیں، پابندی لگا دیں، چاہے کسی نے بھی پڑھی. شرک اللہ کو پسند نہیں. عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. مختار کل صرف اللہ کی ذات. علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود اللہ کی ذات. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے، سب پیغمبر بھی، سب ولی بھی، سب فرشتے بھی، سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے. واللہ هو الغنی الحمید، اور صرف اللہ ہی ہے جو بے پرواہ ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ رہا یہ مسئلہ کہ پیغمبروں کے پاس معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنا دیا، تو یہ بات غلط ہے کہ پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. پیغمبر نہیں کیے، نہ اللہ نے پیغمبر کو اختیار دیا تھا. پیغمبر سے صرف یہ کہا گیا کہ آپ انگلی گھمائیں. چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ نہیں بنا سکتے تھے. حضرت موسیٰ کو صرف یہ کہا جاتا تھا لاٹھی زمین پہ پھینکے. سانپ اور اژدہا کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہی وجہ تھی کہ ہر دفعہ حضرت موسیٰ پوچھتے تھے اللہ سے، پوچھتے تھے. اگر اللہ اختیار دیتا تو پوچھتے تھوڑی، پھینکتے جب چاہو سانپ بنا دو، وہ مسئلہ ہی نہیں. ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے. پہلی دفعہ بھی پوچھا کہ اللہ نے بتایا القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی. فرمایا ذرا پھینکو اس کو زمین پہ. پھینکا، سانپ بن کے دوڑ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگے ڈر کے. اگر موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنایا ہوتا علیہ السلام تو بھاگتے تھوڑی. یہ جو شعبدے دکھاتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، یہ کہ یہ بنا دیا، ڈرتے تھوڑی بھاگتے ہیں. وہی کھڑے رہتے ہیں، پتا ہے ہمارے بنایا ہوا ہے. نظر کا دھوکہ ہے، دماغوں کو ہم نے خراب کیا، دوبارہ ویسا کر دیں گے. بھاگ تو دوسرے رہے ہوتے ہیں جو بیچارے، جن کو پتہ نہیں ہوتا یہ حقیقت ہے یا کیا ہے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی، سانپ بنا، بھاگے. ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں. قلنا لا تخف اقبل ولا تخف، اے موسیٰ دوبارہ واپس آ، ڈر نہیں. اور اس کو پکڑ لے. سنعیدها سیرتها الاولى، تو اس سانپ کو پکڑے گا، یہ سانپ تجھے ڈسے گا نہیں، بلکہ ہم اس کو دوبارہ نعیدها، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم بنا دیں گے. آپ کا کام ہے صرف پکڑنا، اور لاٹھی میں تبدیل کرنا کس کا کام ہے؟ سنعیدها، نعید، ہم بنائیں گے. پتا چلا موسیٰ علیہ السلام نہ تو لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے، اور سانپ بننے کے بعد نہ دوبارہ اس کو لاٹھی میں تبدیل کر سکتے تھے. تو یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ. معجزہ اللہ ظاہر کرتا ہے، ہاتھ صرف پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے. پیغمبر کے ارادے کا اس میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہوتا. اگر کہیں پیغمبر کی طرف نسبت ہے تو مجازی نسبت ہے. مجازی نسبت. مجاز کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے. ہم بھی بعض دفعہ مجازن بہت سی چیزوں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. مجازی نسبت ہے. حقیقت کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور جو حقیقت میں کرتا ہے مانگا اس سے جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ ہوا. پہلے تو چلو لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تھا نا. اب جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو حضرت موسیٰ کو تو چاہیے تھا، یہ کئی دفعہ اللہ نے بنائی، اب بھی بنا دے گا، پھینک دو، اژدہا بن کے کھا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا بنے گی کہ نہیں بنے گی. تبھی جب سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے، حضرت موسیٰ گھبرا گئے. قلنا لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، انک انت الاعلی، تو ہی غالب رہے گا. القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے پھینک دے اس کو زمین پر. یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے تو پھینکی، اور بتائے پھینکے گا تو ہوگا کیا؟ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے جادو دکھایا ہے یہ اژدہا ان تمام جادو کو نگل جائے گا. تو پیغمبر بالکل اسی طرح اللہ کے آگے محتاج ہے جیسے میں اور آپ محتاج ہیں. پیغمبروں کو فضیلت اس بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کچھ ماوراء الاسباب کچھ اختیارات آ جاتے ہیں. پیغمبروں کو فضیلت صرف اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح اہل اللہ کی کچھ کرامتیں ہوتی ہیں. اہل اللہ کے ہاتھ میں کچھ کرامتیں اللہ دکھا دیتے ہیں. بعض ولی اللہ ایسے گزرے پچھلی امتوں میں، کوڑ کے مریض کے ہاتھ رکھا، شفا مل گئی. ایک آدمی پیدائشی نابینا ہے، حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پچھلی امتوں میں ایک نوجوان تھا، جادو سیکھتا تھا، کافر اسے جادو سکھاتے، ایک اہل اللہ ایک بزرگ اس کو دین کی باتیں بتاتے، وہ دین کی طرف مائل زیادہ ہو گیا.
اللہ نے اس کے ہاتھ پہ بڑی قربانیاں دی اس نے, اللہ نے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کی, جیسے سورہ بروج میں بھی جس کا ذکر ہے. تو کیا ہوتا تھا, مادرزاد نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا, بینائی بحال ہو جاتی. لوگ کہتے تو بڑا جادوگر ہے, اس کو کیا کہتا ہے, میں نہیں کرتا. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اہل اللہ کی جو ہاتھ میں کرامتیں واضح ظاہر ہو جاتی ہیں, پہلی بات تو اہل اللہ ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج کل جس قسم کی کرامتیں جس قسم کے لوگوں کے ہاتھ پہ جاری ہو رہی ہیں, ان میں سے اکثر اہل اللہ نہیں ہے بلکہ اہل الشیطان ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مزاروں پہ بیٹھنے والے اہل بدعت ہوتے ہیں. اہل اللہ, کیونکہ اللہ کے نبی نے مزاروں کو گرانے کا حکم دیا ہے, مزاروں کو آباد کرنے, بیٹھنے کے ٹھکانے لگا کے وہاں بیٹھنے, اور جو آ رہے چڑھا رہے ان کے لڈو کھانے اور حلوے کھانے کا اللہ نے حکم نہیں دی. حضرت علی کو بھیجا, صحیح حدیث ہے کہ جو قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر آئے اسے گرا دو. جو کام نبی کر رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کر, یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے پیغمبروں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا, اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا. اور فرمایا کہ میری قبر کو عید کے میلوں کی طرح نہ بنانا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ عرس نہیں ہو سکتا, اور آج تک نہیں ہوتا, وہاں میلے ٹھیلے نہیں ہو سکتے, وہاں لوگ دھرنے دے کے نہیں بیٹھ سکتے, تو کسی اور بزرگ کی قبر پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل حرام ہے, جائز نہیں ہے. قبرستان میں رش لگانا یہ ویسے ہی ناجائز ہے. قبرستان کوئی آباد کرنے کی جگہ تھوڑی ہے, تو خاموش کالونی ہے. گزرو چپکے سے, میت کے لیے دعا کرو, اپنے لیے کچھ عبرت حاصل کرو, ہم نے بھی آنا ہے, نکل لو وہاں سے. آج قبرستان پہ ایک بیٹھے ہوئے ہوں گے عزیز میاں قوال کی طرح کے بزرگ, صحیح ہے نا, لوگ آ رہے ہوں گے تعویذ دم درود اور کرامتیں دکھا رہے ہوں گے. یہ کرامتیں نہیں ہوتی, یہ شعبدے ہوتے ہیں. شعبدے بعض لوگ جنات سے کام لیتے ہیں الٹے سیدھے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور جنات کو اللہ نے کسی قسم کے اختیارات نہیں دیے. جنات الٹی سیدھی کچھ حرکتیں ایسی دکھا دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ بابا تو بڑا طاقتور, پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہوں, اس بابا کا پجامہ چھین کے اگر بھاگ جائے, خدا کی قسم وہ اپنا پجامہ نہیں چھین سکتا عزت بچانے کے, معذرت کے ساتھ. لیکن اس وقت میرے ذہن میں اس سے اچھی کوئی مثال آ نہیں رہی. آئی بات سمجھ؟ جو بابا اپنا پجامہ نہ, وہ اولاد کہاں سے دے گا آپ کو, وہ آپ کی بگڑی کہاں سے بنائے گا؟ صحیح ہے نا. ایسے بدبخت ہوتے ہیں یہ, ان کے کرتب اور ان کے شعبتوں سے کبھی متاثر نہ ہوا کریں. کبھی متاثر, کچھ بھی دکھا دیں, ہوا میں اڑ کے دکھا دیں. نظر کا, اکثر تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. نظر کے دھوکے بڑے عجیب ہوتے ہیں. آپ کو بتاؤ, یہ باقاعدہ فن ہے. جن لوگوں کو اس میں مہارت ہو جاتی ہے نا دماغ کو کنٹرول کرنے کی, آپ کے سامنے مٹی ہاتھ پہ رکھیں گے اور کچھ پڑھ کے پھونکیں گے, آپ کو مٹی سونے کی ڈلی نظر آئے گی. ہر ایک پر اثر نہیں ہوتا, یاد رکھیں, ہر ایک پر نہیں ہوتا. لیکن ذرا سے بھی ذہن کمزور ہوگا وہ متاثر ہو جائے گا. ایک جلدی علی واقعہ سنا دو. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ کہیں جا رہے تھے, کہہ رہے میں نے دیکھا ایک بابا کھڑا ہوا, اتنی بڑی داڑھی, صدر میں. مجھے بلایا ادھر آ بھائی. میں نے پوچھا جی. کہہ رہے یہ اٹھا, زمین پہ ایک ماچس کی تیلی پڑی تھی. کہا اٹھا. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ماچس کی تیلی. کہا اسے کھا جا. کہہ رہے میں نے کہا بابا کہہ رہے کھانا پڑے گا. کھایا تو مصری تھی, میٹھی, نکل گیا میں. میں نے کہا یار بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اس نے کہا یہ اٹھا, کچھ اور اٹھایا, مٹی کا ڈلا, کھا جا. کھایا تو وہ چنا تھا یا پتہ نہیں کیا, عجیب عجیب شعبے. کہہ رہے اتنے میں 2-4 اور نوجوان آ گئے. ان کو بھی ایسے ہی کیل کو کبھی چینی بن رہی ہے, کبھی کیا بن رہی ہے, اور بابے کے کرشمے. لڑکے حیران ہو رہے. کہہ رہے مجھے یہ تھوڑا علماء کے ساتھ اٹھنا. کہہ رہے میں نے کہا یہ کوئی نہ عجیب سا تصرف دماغ پہ کر رہا ہے, یہ جیبے ویبے لوٹ کے بھاگے گا. اس سے پہلے کہ کچھ کرے یہ الٹی سیدھی حرکت, نکل لو. کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکل لو. کہہ رہے میرا سائڈ پہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو ان کے ساتھ معاجرہ کیا ہو رہا ہے. یہ کچھ نوجوان تھے, ان کو یہ آدمی جانتا بھی تھا. کہہ رہے ان کو اسی طرح کچھ دکھاتا رہا, تو ان لڑکوں نے نکال کے بابا کو ہدیہ دیا 500 روپئے. انہوں نے کہا پھینک, مٹی ہے مٹی, دولت, ہم اس دولت پہ نہیں مرتے, ہمارے لیے مٹی ہے, لے جا. ان کو اور اعتقاد ہو گیا کہ حضرت تو کچھ ضرورت سے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں. اتنے پہنچے ہوئے پاکستان میں کم از کم نہیں ہو سکتے, بہت ہی پہنچے ہوئے, پیسہ ہی نہیں لے رہے. خیر اس طرح لوگ آتے گئے. حضرت صاحب کبھی مٹی کو کیا بنا کے دکھا رہے ہیں, کبھی کسی کو کیا بناؤ, بن کچھ نہیں رہا تھا سوائے دماغ پہ مسمرزم جو ہے نا, یہ قل اللہ پڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے. یہ بتا دوں آپ کو میں, قرآن کی آیتیں پڑھنے سے بھی ہو جاتا ہے, بس اس کو دماغ پہ قابو میں رکھنا پڑتا ہے. کہہ رہے اس بزرگ نے, فراڈی نے, ان سے نوجوانوں سے کہا کہ, ان نوجوانوں نے کہا کہ حضرت, بزرگ نے پیشکش نہیں کی, ان نوجوانوں سے کہا حضرت
آپ آج کل تو ہر ایک کی دولت چاہیے نا، حضرت آپ کچھ ایسا عمل بتا دیں جس سے ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو یہ دولت مٹی ہے، مٹی، تم ایسا کرو ہمیں اپنے گھر لے جاؤ اور جتنا سونا ہے لا کے رکھو، میں اس کو پھونک ماروں گا ڈبل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا چلو جی، گاڑی میں بٹھائے لے گئے۔ اس بزرگ صاحب نے کیا کیا ہے، صوفے پہ بیٹھ کے جتنا سونا ہے منگوایا اور گھر کی خواتین سے ایک ایک بالی، ایک ایک لاکٹ اتروایا، گھڑیاں اتروائیں، کہا جتنے پیسے رومال میں ڈبل، ہر چیز ہوگی، ہر چیز ڈبل ہو جائے گی، ایوا سر چھوڑنا چھپانا کچھ نہیں۔ لڑکا ظاہر ہے بزرگ ہے، ان کو تو ویسے ہی پتا چل جائے گا کہاں کیا چھپایا ہوا ہے، حالانکہ پتا ہوتا کچھ نہیں چلتا بھائی، لا کے سب کچھ رکھا اور سب مرد و خواتین کو کہا کہ آپ لوگ سر پہ چادر ڈال کے بیٹھ جائیں اور یہ والی تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں، ابھی عمل شروع ہو رہا ہے، عمل شروع ہو رہا ہے، یہ والی تسبیح گردن جھکا کے سب پڑھے اور عمل شروع ہو رہا ہے، میں بھی پڑھوں گا، میں پھونک لگاؤں گا، ڈبل ہو جائے گا۔ ان کو ایسا ان کے دماغوں پہ اثر کیا کہ وہ بالکل سر پہ چادریں ڈال کے مرد بھی خواتین کی تسبیح میں لگے ہوئے اور انہوں نے اچھی طرح گٹری لپیٹی، گھیرے لگائی، نکل گئے، گھر تک پہنچ گئے، یہ پھر بھی وہی کے وہی بیٹھے ہوئے تسبیح ہاتھ میں۔ کافی دیر کے بعد جب دماغ پہ وہ چیزیں چھٹی ہیں اور ختم ہوئی ہیں، اپنے ہوش میں آئے، دیکھا بڑے چیخے چیخے، کوئی ڈاکو اتنا مال نہیں لے کے بھاگتا جس طرح وہ بدبخت لے کے بھاگا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو شعبتوں سے فوراً متاثر نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہاں بعض دفعہ اہل اللہ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو فرق یہ ہونا چاہیے کہ اہل اللہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اور یاد رکھو اہل اللہ کے ہاتھ بھی بعض دفعہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، وہ کرامت نہیں ہوتی، بعض دفعہ ان کے دماغ پہ کوئی تخیل ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک SMS بہت گھوم رہا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں کہ ان کو کشف ہوا ہے کہ 21ویں رات جو تھی نا وہ لیلۃ القدر تھی، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اگر کشف ہوا بھی ہے تو کشف کوئی شرعی حجت نہیں ہے، اپنی ذات کی حد تک۔ جیسے مجھے اگر کشف ہو جائے آج رات لیلۃ القدر ہے تو زیادہ زیادہ میں یہ کہوں گا کہ غالب گمان میرا یہ کہ آج لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں دوسروں کو بتاؤں۔ شریعت نے ایک چیز کو چھپایا ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ اب اگر 21ویں رات لیلۃ القدر تھی، اس کا مطلب ہے آج پھر سو جاؤ کراٹے لے، صحیح ہے نا؟ شریعت نے چھپایا اس لیے تاکہ پتہ نہ چلے اور اس لالچ میں پورے اشرے عبادت چلتی رہے۔ تو شریعت کیوں میرے بھائی کسی کو بتائے گی اس طرح یقینی طور پر؟ تو بعض چیزیں کرامت نہیں ہوتی، لیکن بزرگ بھی بعض دفعہ اس کو کرامت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا کرامت سے تعلق نہیں ہوتا۔ علم میں بعض دفعہ پختگی نہیں ہوتی، مضبوطی نہیں ہوتی، ایک غیر کرامت کو انسان کرامت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کے مریدین بھی۔ اس میں بزرگ کی غلطی نہیں ہوتی، بعض دفعہ علم کامل نہیں ہے، اس کی وجہ سے انسان غیر کرامت کو کرامت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کرامتوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ جو شریعت نے قرآن حدیث نے کہا ہے اس پر عمل کرتے چلے جائیں۔ اللہ آپ کو ہی صاحب کرامت بزرگ بنا دے گا، آپ کے ہاتھ میں ہی اللہ کرامتیں ظاہر کرنا شروع کر دیں گے اگر کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں۔ اور سب سے بڑی کرامت جو اہل تقویٰ کو عطا ہوتی ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ کہ ان کو ایسی جگہ سے اللہ روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ یہ کرامت ہر متقی کے ہاتھ پہ جاری ہوتی ہے، جو کبیرہ گناہوں سے، جو مرد بچے گا، جو عورت بچے گا۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ کبیرہ گناہ کی فہرست تو اب تھوڑی سی ہے، اس میں وقت کافی زیادہ لگ جائے گا، موٹے موٹے بتا دیتا ہوں۔ شرک یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، نماز کو جان کر قضا کر دینا، فرض نماز کو، کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے ماں باپ کے دل دکھانا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا، کبیرہ گناہ۔ خونی رشتوں کو توڑنا، بھائی بہن کا رشتہ ہے اور چچا پھوپھی خالہ وغیرہ کا قریبی رشتہ، ان کو توڑنا۔ کئی سال ہو جاتے ہیں جناب بہن بھائیوں میں بات بند ہے، بات نہیں کرتے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی، اتنا بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سود کھانا بہت بڑا جرم ہے، مسلمان کو ناحق قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے، اور کسی کے گناہ، کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا، بے شک وہ کبیرہ ہو، اس نے چھپ کے کیا، آپ نے دوسروں کے سامنے اس کے گناہ کو ظاہر، یہ آج بہت بڑا مرض ہے، فیشن بن چکا ہے، وہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا تھا، تو اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا، آپ نے اس کے جرم کو ظاہر کر کے اس سے بڑا جرم کیا۔ کسی کا بھی کوئی جرم ہو، بشرطے کہ وہ چھپ کے کر رہا ہو، کھلے عام کر رہے ہیں تو وہ اپنے جرم کو چھپانے پر خود ہی راضی نہیں ہے، آپ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اس کا راز تھا، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، اس نے چھپ کے کیا، آپ نے دوسروں کو بتا دیا، بہت بڑی۔ اب اللہ اس کی ممکن ہے قیامت میں ستاری کر لے، آپ کی ستاری نہیں ہوگی، اللہ کہیں گے تو نے اس کے عیب کو ظاہر کیا، میں تیرے عیبوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا۔ تو یہ وہ بڑے بڑے گناہ، ان کے علاوہ کچھ اور ہیں
تو ان گناہوں سے کتنے آسان ہیں، دیکھو گنے جا سکتے ہیں۔ قتل نہ کرو، خودکشی بھی اس میں داخل ہے، ماں باپ کی نافرمانی، عورت کے لیے شوہر کی نافرمانی، اس کو ستانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آج عورت ہر ایک کو خوش رکھے گی، نہیں ہوگا تو اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہوگا۔ ہر ایک خوش ہے، شوہر خوش نہیں ہے۔ حالانکہ عورت کسی کو خوش نہ رکھے، صرف اپنے شوہر کو خوش رکھ لے، جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کی اس حال میں موت واقع ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں تھا۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ آج عورتیں تراویح بھی پڑھیں گی، تہجدی بعض عورتیں پڑھ لیتی ہیں اور اشراق توابین بھی، شوہر خوش نہیں ہے، اس کی خدمت نہیں، اخلاق نہیں ہے، اس سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے۔ حالانکہ عورت پر شوہر کا اتنا بڑا احسان ہے، خدا کی قسم ہماری عورتوں کو اگر یقین نہ آئے، جاؤ یورپ کی انگریز عورتوں کو جا کے دیکھو، وہاں کوئی مرد عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے بیوی بنا کے بہت بڑی مصیبت گلے پڑ جاتی ہے، بہت بڑی مصیبت، ساری زندگی اس کو کھلانا پڑے گا، اس کو گھر کرائے پہ لے کے دینا پڑے گا، اس کی اولاد کے خرچے اٹھانے پڑیں گے، بیٹیاں ہوں گی ان کی شادیوں کی ذمہ داری ہوں گی، یہ ساری ٹینشنیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ ہمارا الحمدللہ ہمارے ہاں کے مرد یہ ساری ٹینشنیں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ حالانکہ نہ اٹھائیں مرد کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ مرد اگر شادی نہ کرے زنا کرتا رہے گا، آخرت کا نقصان ہے، مگر دنیا تو گزر جائے گی بہت آرام سے، لیکن نقصان کس کو ہوگا؟ عورت کو، اسے عزت نہیں ملے گی۔ نکاح کرنے والا مرد کتنی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، رات کو دیر سے گھر آئے بیگم صاحبہ پوچھیں گے، تبھی بہت سے لوگ کرتے ہی نہیں، اور کرتے ہیں تو بعض دل میں دعائیں، کسی سے کہہ تو سکتے نہیں مولوی صاحب میری بیوی کے مرنے کی دعا فرما دو، لیکن دل میں تمنا ہوتی ہے یا اللہ میرے کہے بغیر خود سے یہ کام کر لیں۔ بہت سو کی ہے، ایک آدمی کی بیوی مر گئی، مری نہیں تھی، سکتا ہوا تھا اسے، تو جنازہ جا رہا ہے تو کھمبے سے ٹکرایا، بیگم صاحبہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب کسی کو کہہ تو سکتا نہیں، لیکن دل میں بڑا ہو یار یہ کیا ہوگا۔ اب اگلی دفعہ جب واقعات میں انتقال ہوا تو لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے بھائی ذرا کھمبا بچا گئے، بھائی ذرا کھمبا بچا گئے۔ لوگوں نے یہ لطیفے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ اسی لیے کہ اکثر لوگ اپنی بیویوں سے خوش نہیں، زبان دراز، سب کی بات نہیں کر رہا، تنگ کرتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، سارے خرچے یہ اٹھاتا ہے۔ اگر اپنے باپ کچھ تحفے تحائف دے دے نا تو بیگم صاحبہ کہ دیکھو اس دفعہ عید کے کپڑے میرے والد نے بنائے، آپ کو عید کے کپڑے بنانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ عید کے کپڑے بنا کے کیا کر دیا اس نے؟ سارا سال تو آٹا دال گھی بجلی کا بل گیس کا بل یہ ادا کر رہا ہے، اپنے باپ سے بولو کر کے دکھائیے۔ باپ بولے گا نہیں بھائی میں نے دی اس لیے تھوڑی تھی کہ میں تو اس لیے دی تم یہ خرچے اٹھاؤ، تم یہ خرچے، سارے خرچے گھر وہ دیتا ہے۔ اور ہونے والی انگریز اپنے بچوں سے مکر جاتے ہیں، انگریز اگر شادی کر بھی لے گا نا بچوں کو میرا نہیں بھائی، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے مان لیا میرا عدالت اس کے سارے خرچے مجھ پہ ڈال دے گی۔ وہاں کہتے ہیں ہٹاؤ بھائی میرا نہیں ہے، ڈی این اے ٹیسٹ سے پکڑے جاتے ہیں، یہی ہے پکڑو اس کو۔ ہمارے الحمدللہ ایسا مرد بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، اس کے خرچے اس کے سارے انتظامات میرے ذمے ہیں، میری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے اگر بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو، مر جاتے ہیں بیٹیوں کے غم میں، دکھتے ہیں۔ انگریزوں میں کسی کو نہیں سنا ہوگا آپ نے بیچاروں کو بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی برین ہیمریج سے کوئی انگریز مر گیا ہو، نہیں ہوتا۔ کیا سمجھ ہمارے ساری ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، عورت پر شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ اگرچہ یہاں بیان خواتین نہیں سن رہی ہیں لیکن ہے تو یہ خواتین میں کرنے کا، آپ اور شیر ہو جائیں گے اس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن بہرحال حقیقت ہے عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہے نا چیلنج ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ آج کل راضی کرتی نہیں۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کے خیال کرے، اگر خدمت میں کبھی کوتاہی کرتی ہے تو نظر انداز کرے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے بیوی میں اور باندی میں فرق ہوتا ہے۔ آج مرد بیوی اور باندی میں فرق نہیں سمجھتا۔ عورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسیت ہے، ایک زندگی گزارنے کے لیے ساتھی ہونا چاہیے، انسیت ہے، اولاد کی طلب ہونی چاہیے، پوچھے لگوانا، برتن دھلوانا، اپنے بھائیوں کے دیوروں کی خدمتیں، اور پوری یعنی جیسے گھروں میں ماسیاں ہوتی ہیں نا کس طرح اس سے حاکمانہ انداز سے کام لینا، یہ جائز۔ ہم نے اپنے جتنے اکابر کو دیکھا بزرگوں کو، ان کا اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ جو لب و لہجہ ہوتا تھا وہ حاکمانہ نہیں ہوتا تھا۔ خدمت تو گھر میں عورتوں نہیں کرنی ہے ظاہر۔ میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اپنے گھر والوں سے کبھی یوں نہیں کہتا کہ یہ کھانا اٹھا لو یہاں سے، پانی لے آؤ،
اس میں حاکمانہ لفظ ہے، جیسے ماسی کو کہہ رہا ہے، اگرچہ پتہ ہے گھر میں دسترخوان سے کھانا بیگم نہیں اٹھانا ہے، لیکن کہتے کیا تھے، یہ کھانا اٹھوا لیجیے، پانی منگوا، ذرا پانی پلوا دیجیے، حالانکہ گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، لیکن بجائے ڈائریکٹ آرڈر کرنے کے بھئی پانی کا کوئی انتظام کروا دیں تاکہ حاکمانہ لہجہ نہ ہو. تو یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی. بیوی آتی ہے تو ایسا اس کو گرل فرینڈ کے تو بڑے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، ایزی لوڈ بھی ہو رہا ہے، اور اگر ناراض ہو جائے گی تو منانے کی فکر بھی ہو رہی ہے، اور جو حلال ہے، جو بیوی بن کے آئی ہے، اس کے ناز و نخرے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اس سے ایسے ماسیوں کی طرح گھروں میں کام لیے جاتے ہیں. شریف عورتوں کی جو نہیں ہوتی شریف، وہ تو پہلے دن سے آگے بتا دیتی ہیں ہم کام کرنے کے لیے آئے نہیں. وہ پھر لڑائی جھگڑے، پھر جو بعض ہوتے ہیں وہ بعض کو طلاق دے دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں چل بھائی میں ہی ساری کام کر لوں گا، تجھے میں گھر میں لایا ہوں صحیح نا، بٹھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے بس. تو افراط و تفریط. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، نبی نے فرمایا کہ اگر میں اور کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے، عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. اتنا بڑا حکم ہے. عورت کے لیے شوہر کو ناراض کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ موٹے موٹے گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. چھوٹی موٹی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. صرف یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں کروں گا، میں پکڑوں گا صرف کبیرہ گناہوں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان میں تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، اس نیت سے تاکہ اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا آسان. تہجد بھی اسی لیے، تراویح بھی اسی لیے، رمضان کے روزے بھی اسی لیے، تاکہ رمضان کے بعد گناہ، اللہ کی محبت ہوگی تو گناہ سے بچے گا نا انسان. اسی نیت سے جو معتکف حضرات ہیں وہ اپنے اعتکاف کو مکمل کریں تاکہ مسجد کے ماحول میں رہ کے اللہ سے اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی مشکل ہو جائے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو راضی کرنے میں مزہ آتا ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کی نافرمانی میں مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں کرا دیں گے، ابھی کافی تھک گیا ہوں میں. سبحان